سب سے پہلے کچھ قرآنک پرنسپلز آپ کو جنرل لائف کے حوالے سے بتا دوں تاکہ ہم کلیئر ہوں کہ ہم نے زندگی میں انشاءاللہ کیسے چلنا ہے۔ پہلا پرنسپل ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، سورہ بلد کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ دیکھیں یہی مائنڈ سیٹ بنائیں کہ زندگی میں مشقت ہے۔ اگر اللہ نے بغیر مشقت کے کسی کو کچھ دینا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا، کیونکہ وہ اللہ کے سب سے پیارے تھے، سب سے کلوز تھے، لیکن انہوں نے بہت مشقت کی ہے۔ ہمارے نبی کی زندگی آسان نہیں تھی، فتح مکہ کے لیے بہت مشقت ہوئی ہے اور بہت سے چیلنجز کو پار کر کے جو ہے وہ چیز ملی ہے۔ ہجرت بہت مشقت سے ہوئی ہے۔ تو یہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائیں کہ کوئی بھی شارٹ کٹ زندگی میں نہیں ہوتا، یہ سب باتیں ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے اصول ہیں۔ مشقت اور محنت، اسی سے چیز ملتی ہے، ٹھوس چیز اگر آپ کو چاہیے۔ جگاڑ سے آپ کو مل جائے گی ایک چیز، لیکن وہ کھوکھلی ہوگی، وہ کبھی نہ کبھی بریک ہوگی، کبھی نہ کبھی اس کی فاؤنڈیشن گرے گی اور پھر وہ بہت زیادہ ہٹ کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلا اصول، مائنڈ سیٹ ہی یہ بنا لیں میں نے محنت کرنی ہے۔ پڑھائی میں محنت ہے، جاب تلاش کرنے میں محنت ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہر معاملے میں محنت ہے، لرن کرنی پڑتی ہیں چیزیں۔ تو لرننگ ایپٹیٹیوڈ بنائیں۔ میں شروع میں ایک سلائیڈ آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا جس میں بتانا چاہ رہا تھا کہ میں ابھی تک الحمدللہ سرٹیفیکیشنز، ڈپلوماز کر رہا ہوں ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے، حالانکہ مجھے ضرورت نہیں ہے، اب میرا پروفائل بن چکا ہے۔ میں کہیں بھی جاؤں گا وہ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کی تعلیم کیا ہے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں جی ان کے سبسکرائبر اتنے اور بس ٹھیک ہے جی یہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے، آ جائیں۔ لیکن یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرا ایک لرننگ ایپٹیٹیوڈ ہے کہ میں نے پڑھتے رہنا ہے اور میں نے محنت کرتے رہنا ہے۔ یہ میری اپنی ایک آپ کہہ لیجئے بھوک ہے، پیاس ہے، آئی لائک اٹ۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ محنت جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کو اوپر لے آتا ہے۔ تو یہ پہلا آپ مزاج بنا لیجیے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی چیز بغیر محنت کے یہ کھوکھلی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ بڑی موٹیویشنل آیا ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، چیپٹر 53 سورہ نجم ورس 39۔ اللہ کہتے ہیں انسان کو ملے گا وہی جس کی وہ ایفرٹ کرے گا۔ یہ کس لیے موٹیویشنل ہے؟ دیکھیں ہر چیز کوشش کر کے کی جا سکتی ہے۔ آپ ہر سکل، ایموشنل انٹیلیجنس سیکھ سکتے ہیں کوشش کر کے، لیڈرشپ سیکھ سکتے ہیں، انگلش بہتر کر سکتے ہیں اپنی، ٹھیک ہے؟ آپ سی وی رائٹنگ سکل سیکھ سکتے ہیں، آپ پبلک سپیکنگ سکل سیکھ سکتے ہیں، کمیونیکیشن سکل سیکھ سکتے ہیں۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ تو اس سے موٹیویٹ ہو کہ جس چیز کی آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز میں کمپیٹنٹ نہیں بنتے، ہم 10 چیزوں کو شروع کر دیتے ہیں، اسی لیے ہم پھر کہیں کے نہیں رہتے۔ یعنی ہم ایک پڑھائی کر رہے ہیں، اچانک سے کوئی اور چیز آتی ہے ہم وہ شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد کسی اور کی ویڈیو آتی ہے، ای کامرس سکھائی جا رہی ہوتی ہے، ادھر چلے جاتے ہیں، وہ بھی پورا نہیں ہوتا، ایک اور چیز شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی پوری نہیں ہوتی، ایک اور چیز شروع۔ تو 10 چیزیں جب پیرالل چل رہی ہیں اور ان میں سے کسی کے بھی کمپیٹنٹ نہیں ہیں، آپ کسی کو بھی ماسٹر آپ نے اسکل کو نہیں کیا، تو پھر یو کانٹ بلیم کہ جاب لیسنس بہت ہے، ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور میرا انٹرویو نہیں کلیئر ہوتا۔ تو یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ کوشش کس چیز کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بڑی اچھی ایک موٹیویشنل آیا۔ پھر یہ اصول بہت خوبصورت اصول ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں۔ دیکھیں یہ کائنات کا پرائم منسٹر اللہ کہہ رہا ہے، اور آپ کو ملک کا پرائم منسٹر یہ کہہ دے تو آپ سوچیں کہ ہماری خوشی کی کیا انتہا ہوگی کہ اس نے مجھے کہہ دیا کہ فکر نہ کرو میں تمہیں یاد رکھوں، تمہارا چہرہ مجھے یاد رہے گا، ڈونٹ وری۔ تو یہ اللہ کو یاد کرنے سے مراد کیا ہے کہ دیکھیں آپ جو بھی کریں اللہ کو یاد کر کے کریں، حلال حرام کی ذرا تمیز شو کی جائے، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچ لیا جائے کہ کہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لاز کے خلاف تو نہیں جاتا۔ دس از واٹ از مینٹ بائی کہ ریممبر می، تو ریممبر می آئی ول ریممبر یو، اور میری ناشکری نہ کرو اور میرا کفر نہ کرو، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں، اور میری شکر گزاری کرو اور کفر نہ کرو مجھ سے۔ اگلی جو کانسیپٹ ہے وہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم میرا شکر کرتے جاؤ، آئی ول انکریز یو ان رزق، میں تمہیں اور دیتا جاؤں گا۔ تو شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنا اس سے مزید ملتا ہے، اور شکر گزاری پریکٹیکلی ہوتی ہے، یعنی چیریٹی کر کے، یہ ایک پریکٹیکل میتھڈ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ریسٹ ایشورڈ چیریٹی نکالتے جائیں گے مال انکریز ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا، وہاں سے آئے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔
تو چیریٹی کے بہت سے ایونیوز ہیں. ایک تو ڈونیشن باکسز ہر جگہ پڑے ہوتے ہیں, بیکری میں جائیں, کہیں جائیں, وہاں کوئی اچھے آرگنائزیشن, اوتھینٹک آرگنائزیشن, الخدمت ہے جیسے, ٹھیک ہے نا, اس طرح کوئی اور شوکت خانم ہو سکتا ہے, کوئی اور ہو سکتا ہے, تو آپ ڈال دیں, 10 روپے ڈال دیں, کیا جائے گا, 20 روپے ڈال دیں, کچھ بھی نہیں. تو لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, میرا شکر کرتے جاؤ, میں تم میں اضافہ کرتا جاؤں گا. تو یہ 4 اصول میں نے آپ کو زندگی کے بتائے جو ہر فیلڈ آف لائف میں اپلائی ہوتے ہیں, رزق کے معاملے میں بھی اپلائی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پہلا اصول کیا تھا کہ بھول گئے جی, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ, کہ میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے, محنتی بنے, پہلی بات, ٹھیک ہے. دوسری بات وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, تمہیں وہی ملے گا تم جس کی کوشش کرو گے. برائی کی کوشش کرو گے وہ مل جائے گی, اچھائی کی کرو گے وہ مل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نہیں روکتا, اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو کوشش کرتا ہے. اور مجھے یاد رکھو, میں تمہیں یاد رکھوں گا, یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, گارنٹی دے رہا ہے کہ تمام معاملات میرے حکم کے مطابق کرو گے تو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. کیسے چھوڑ سکتا ہوں اکیلا, ٹھیک ہے. اور لَئِن شَكَرْتُمْ, شکر میں بڑھتے جاؤ, میں دیتا جاؤں گا. یہ تو 4 اصول ہو گئے.